پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن میں ایجنٹ مافیا کا راج، پاسپورٹ کے لیے پیسوں کی وصولی، عملہ غائب، کاؤنٹرز خالی، 4 گھنٹے ہو گئے ابھی باری نہیں آئی، وزیر داخلہ کے دورے پر سالین کی دہائی۔ محسن نقوی نے شہریوں کے تفصیل سے مسائل سنے، پاسپورٹ آفس میں صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ آفس میں شکایات کا نوٹس لے لیا۔ انچارج پاسپورٹ آفس ڈپٹی ڈائریکٹر شہزاد اسلم اور ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن FIA کو ہٹا دیا۔ بولے صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، شہریوں سے معذرت بھی کر لی۔ بسنت جشن منانے کے لیے اہم پیش رفت، حکومت نے اکتوبر میں ڈور کی تیاری کے لیے مقام کا تعین کر دیا۔ مینوفیکچررز کے لیے جلو پارک کا ایریا مختص کر دیا۔ مینوفیکچررز ڈور کو 100% SOPs کے مطابق تیار کرنے کے پابند ہوں گے۔ ڈور اور پتنگ بازی کی قیمتوں کو کنٹرول رکھا جائے گا۔ آسمان پر بادل چھا گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، سورج کی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی، باغوں کے شہر کا موسم خوشگوار، ابس اور گھٹن کی چھٹی ہو گئی۔ آج شہر میں مانسون کے بادل پھر برسیں گے، بارشیں 21 اگست تک ہونے کی پیش گوئی، درجہ حرارت گر گیا 33 ڈگری تک ریکارڈ۔ حکومت نے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ، پیٹرول 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر مہنگا، قیمت 334 روپے 54 پیسے مقرر، ڈیزل 5 روپے 27 پیسے اضافے سے 395 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ شہریوں کا اظہار تشویش، قیمتوں میں نمایاں کمی کا مطالبہ۔ مال روڈ پر جماعت اسلامی کا دھرنا آج بھی جاری، پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاجی دھرنے میں کارکنان کی شرکت، نعرے بازی، مہنگائی روکنے اور پیٹرولیم لیوی واپس لینے کا مطالبہ، دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے کا اعلان، لیاقت بلوچ کا دھرنے کے شرکاء سے اظہار خیال۔ منافع خور بے لگام، مارکیٹوں میں منمانے دام، پیاز 250 اور ٹماٹر مارکیٹ میں 350 روپے کلو فروخت، شوگر فری آلو 120 روپے کلو ہو گیا، پھول گوبھی 240، بھنڈی 260 روپے کلو ہو گئی۔ پھلوں کے ریٹ بھی آسمان کو چھو گئے، سرکاری نرخ نامے صرف کاغذوں تک محدود۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے LPG کی مانگ بڑھ گئی، دکاندار LPG کی اضافی قیمت وصول کرنے لگے، سرکاری ریٹ 241 روپے کلو، مارکیٹ میں 400 روپے کلو تک دستیاب۔ چاول کی قیمتوں میں بھی تیزی، اچھے چاول 620 روپے کلو تک فروخت، گندم بھی مہنگی، قیمت 4600 روپے من تک پہنچ گئی۔ LD کا بجٹ 83 ارب کم پڑنے کا خدشہ، ترقیاتی بجٹ 55 ارب، اخراجات کے لیے 13.5 ارب کی تجویز، سالانہ ترقیاتی فنڈ کی مد میں 13 ارب 60 کروڑ رکھے جائیں گے، ریونیو وصولی کا ہدف 17 ارب اور سیل آف لینڈ سے 19 ارب وصول کرنے کا ہدف مقرر، اسٹرکچر پلان روڈز کے لیے 16 ارب مختص کرنے کی تجویز، منظوری کے لیے گورننگ باڈی کا اجلاس۔ LDA کا مینٹیننس چارجز لاگو کرنے کا فیصلہ، ایونیو 1 جبلی ٹاؤن کے رہائشیوں سے چارجز وصولی کا پروپوزل تیار، رہائشی اور کمرشل مالکان سے الگ الگ ماہانہ چارجز وصول ہوں گے۔ LDA انکلیو سمیت 3 سوسائٹیز میں 600 رہائشی گھروں کا تخمینہ لگایا گیا۔ حج ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے واجبات کی پہلی قسط کی ادائیگی شروع، 1 لنک بینک کارڈ، مینول بینک چالان کے ذریعے ادائیگی کی سہولت، بینک کارڈ کے ذریعے ہزاروں آن لائن ٹرانزیکشنز مکمل، شارٹ حج اسکیم میں 7000 عازمین حج کی ادائیگیاں مکمل ہو گئی۔ پیما کے اسکولوں میں اساتذہ کو کم تنخواہیں دینے کا انکشاف، پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی نے نوٹس جاری کر دیا، لائسنسی اسکولوں کو لیبر لا کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم، اساتذہ کی کم سے کم اجرت 40,000 ماہانہ تنخواہ مقرر کرنے کی ہدایت۔ پنجاب یونیورسٹی کی مالی اور انتظامی صورتحال، اساتذہ اور ملازمین کا وائس چانسلر آفس کے باہر احتجاج، 22 ماہ سے یونیورسٹی بحران کا شکار، اساتذہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں، الاؤنسز میں اضافہ اور ادائیگی کی جائے، امپلائیز یونین کا مطالبہ۔ ٹریفک چالانز ادا نہ کرنے والوں کے لیے مزید مشکلات، ڈیجیٹل چالانز کی عدم ادائیگی پر پولیس سروسز بند ہوں گی، شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور لائسنس کا اجرا بھی نہیں ہوگا،
CTO عبدالرحیم شرازی نے ون ایپ میں زیر التواء ڈیجیٹل چالان کی مکمل تفصیلات شامل کرنے کا مراسلہ DIG ٹریفک پنجاب کو لکھ دیا۔ محکمہ صحت کی ڈرگ ٹیم کا نشتر بلاک اقبال ٹاؤن میں چھاپا، مختلف برانڈز کے جعلی آئی ڈراپس کی بھاری کھیپ پکڑ لی، 20 لاکھ سے زائد کے جعلی آئی ڈراپس، خام مال اور مشینری قبضے میں لے لی۔ ڈرگ ٹیم کی جانب سے 3000 سے زائد جعلی تیار آئی ڈراپس قبضے میں لے لیے گئے۔ لیسکو کی ایک اور بکٹ ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی، کام کے دوران بکٹ ٹوٹ گئی، لائن مین زمین پر گر گئے، ملازمین معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ لیسکو نے ملازمین کی سیفٹی کے لیے کروڑوں کی لاگت سے بکٹ ٹرینز خریدی، ٹرینز خطرے کی علامت بننے لگی۔ ڈیفنس کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کیس میں پیش رفت، کم عمر ملزم کے دوستوں کی طلبی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، مدعی رفاقت علی نے کم عمر ملزم کے دوستوں کی طلبی کی درخواست دائر کی، انسداد و دہشت گردی عدالت کے جج شاہد سکندر نے سماعت کی۔ 5 افراد کی ہلاکت، ڈرائیور کی درخواست ضمانت خارج، ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ درخواست گزار عادی ملزم کے خلاف تھانہ کوٹ لدھا ضلع گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہے۔ ملزم عمران اور 2 خواتین کو 20 سال قید کی سزا، ایڈیشنل سیشن جج محمد اختر کلیان نے فیصلہ سنایا، عدالت نے ملزمان کو 8 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنا دی۔ جسٹس شاہد کریم کی ریٹائرمنٹ تقریب، چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی خصوصی شرکت، جسٹس فیصل زمان، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس مزمل اختر، جسٹس وحید خان کی شرکت، جسٹس صادق محمود، جسٹس غلام سرور نہنگ، جسٹس اسد علی باجوہ بھی شریک، جسٹس شاہد کریم کو پھول پیش کیے گئے۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات، نواف بن سعید المالکی کی سفارتی خدمات کو سراہا، نواز شریف آج بھی 90 شاہراہ پر پہنچے، ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ سے مظفر گڑھ کے ارکان اسمبلی بھی ملے۔ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس، چیئرپرسن علی حیدر گیلانی نے صدارت کی، کمیونیکیشن اینڈ ورکس خود مختار اداروں سے متعلق آڈٹ فراز کا جائزہ، کمیٹی نے تمام زیر التواء رقم کی ریکوری کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گورنر پنجاب سے گلگت بلتستان کے اسپیکر عمران ندیم کی ملاقات، گلگت بلتستان میں حالیہ الیکشن سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال، گورنر بولے عوام نے جو اعتماد کا اظہار کیا ان کی امنگوں پر پورا اتریں گے، حکومت GB کی تعمیر و ترقی کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کی زیر صدارت جائزہ میٹنگ، سیکرٹری بلدیات زین بن مقصود اور اسپیشل سیکرٹری شاہد زمان لک کی شرکت، لاہور ڈویژن کے دیہات میں 46% پروگریس پر صوبائی وزیر کا اظہار اطمینان، بولے نئے مالی سال کے بجٹ میں مزید فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر مواصلات سہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی وزیر کو موبائل ایکسل لوڈ مینجمنٹ پر بریفنگ، موبائل ویٹ اسٹیشنز پر اوور لوڈنگ کے خلاف کارروائیاں جاری، بھاری گاڑیوں کی ایکسل لوڈ کی باقاعدگی سے جانچ جاری۔ MP ملک خالد کھوکر کی اہل علاقہ سے ملاقات، مرکزی دفتر PP 169 نظام بلاک میں مسائل سنے، نکاسی آب، سیوریج، واٹر سپلائی سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا گیا، ملک خالد کھوکر نے اداروں کو مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ کوآرڈینیٹر 2 پرائم منسٹر عمران علی گورائیا کی کھلی کچہری، سائلین نے شکایات درج کرائیں، چمبا ہاؤس میں سائلین کو درپیش مسائل سنے، عمران علی گورائیا نے متعلقہ افسران کو مسائل حل کرانے کے احکامات جاری کیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 اگست کو منائی جائے گی، لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال، نفرت انگیز تقاریر اور ہوائی فائرنگ پر پابندی، محکمہ داخلہ کے مطابق جلوس کے راستوں میں بازار اور دکانیں مکمل چیکنگ کے بعد بند رہیں گی،
جلوسوں محافل کے راستوں سے ملحقہ گلیوں کی ناکہ بندی ہوگی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز کے سلسلے میں اجلاس سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے صدارت کی۔ بولے کانفرنسز میں مذہبی اور دینی شخصیات، ڈویژنل کمشنرز، ڈی پی اوز شرکت کریں گے۔ 25 اگست کو لاہور میں مرکزی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریب ہوگی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، پی ایچ اے نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ ایم ڈی کے مطابق شہر کو برقی قمقموں سے سجایا جائے گا۔ مختلف شاہراہوں پر خصوصی لائٹنگ کے لیے ٹیموں کو متحرک کر دیا۔ ورکرز شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مصروف عمل۔ بسنت عام آدمی کا تہوار بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ پتنگ سازوں کے لائسنس دوبارہ جاری کیے جائیں گے۔ چیئرمین کائٹ فلائنگ خواجہ ندیم وائیں، صدر شیخ سلیم کی پریس کانفرنس۔ خواجہ ندیم وائیں بولے ستمبر سے 4 سے 5 ماہ تک پتنگ بنانے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ فشریز اور ایکوا کلچر کے شعبے کے لیے اہم اقدام۔ عوامی پانیوں کی نیلامی کے لیے جدید ای نیلامی نظام متعارف۔ ای نیلامی میں شرکت کے لیے پہلے آن لائن رجسٹریشن لازم قرار۔ شہری گھر بیٹھے نیلامی کے عمل میں حصہ لے سکیں گے۔ اور 3 ملکی ون ڈے سیریز کا مجوزہ شیڈول سامنے آ گیا۔ پاکستان، انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ میچز 18 اکتوبر سے 1 نومبر تک کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا فائنل 1 نومبر کو لاہور میں ہوگا۔ سری لنکا 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز بھی کھیلے گا۔